غوث پاک کو یاد کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک کوئی مجھے یاد نہیں کر سکتا۔ کوئی یا غوث کہتا ہے، ذرا غور سے سنیں، تو حضور غوث الثقلین کا فرمان ہے، میں جب تک اجازت نہیں دیتا کوئی مجھے یا غوث پکار نہیں سکتا۔ بولو یا غوث۔ یہ حضور غوث العظم کے اذن سے آپ نے پکارا ہے۔ اللہ نے حضور غوث الثقلین کو یہ تصرف دیا ہے کہ یا غوث، آپ اسی کی زبان سے مولا نکلواتے ہیں جسے غوث اعظم کی اجازت ملتی ہے۔ سب پہلے اجازت دیتے ہیں سرکار، اور سپاہی کا قول ہے کوئی اس وقت تک مجھے پکار نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ میں چاہتا ہوں پھر اجازت دیتا ہوں تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یا غوث۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب ذرا اپنے طرف غور کرو کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اجازت دینے کے لیے سرکار کی نظروں میں آنا، سرکار کے خیالوں میں آنا، سرکار کی محبت میں آنا، سرکار کی توجہ میں آنا۔ جب تک سرکار متوجہ نہیں ہوں، اجازت دینے کے لیے ایسے اجازت دے دیتا ہے کیا؟ رشتہ ہونا، تعلق ہونا، نسبت ہونا، اپنائیت ہونا، اس ایک قول میں کتنی باتیں ہیں۔ کرم کا سمندر موزن ہے۔ یا غوث، غوث کہہ نہیں سکتا بغیر حضور غوث العظم کی اجازت کے۔ کسی کا نام لینے کے لیے اس کی محبت کا ہونا ضروری نہیں، ایسے ہی نام لے سکتا ہے آدمی۔ ذرا غور کریں، نام کے لیے آپ کی اجازت ضروری ہے۔ جب تک حضور غوث پاک اجازت نہ دیں کوئی یا غوث نہیں کہتا۔ لوگ کہتے ہم نہیں کہتے، یا غوث نہیں پکارتے۔ ارے دیوانے، تجھے اجازت ہی نہیں ملی ہے۔ غوث اعظم تیری زبان سے آپ کا مقدس نام نکالنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو سمجھتا میں یا غوث نہیں پکارتا، نہیں نہیں، تجھے پکارنے کی اجازت نہیں ملی ہے، تجھے پکارنے کی اجازت ہی نہیں ملی ہے۔ تو پکارنے کے لیے آپ کی اجازت ہونا، صرف پکارنے کے لیے۔ اب مرید بننے کے لیے، مرید بننے کے لیے تو مرید بن سکتا ہے، پکار نہیں سکتا تو مرید کیا بنے گا؟ یا غوث تو بغیر اذن غوث کے پکار نہیں سکتا تو مرید غوث بغیر اذن کے کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھو، میرے غوث کے ایک فرمان میں کتنی نزاکتیں ہیں، کتنے اسرار ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نوازشیں ہیں، صرف پکارنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سرکار کا قول ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مجھے میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے تصرف میں یہ بات رکھ دیا ہے کہ میں چاہوں تو میرا چاہنے والا پکارے گا، کوئی پکارے گا مجھے، میرا نام لے گا، میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا۔ اب نام اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا تو مرید اجازت کے بغیر کیسے بنے گا؟ نام اجازت کے بغیر نہیں لیتا تو محبت ان کی اجازت کے بغیر کیسے کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ ہم مرید نہیں بنے، غوث اعظم کا کرم ہمیں ان کا مرید بنا لیا ہے۔ کرم غوث اپنا بنا لیتا ہے، کوئی غوث کا ہوتا نہیں خود سے جب تک کہ غوث نہ چاہے۔ غوث چاہتے ہیں تو قادری بنتا ہے، قادری بن کے غوث کی توجہ میں نہیں آتا، بلکہ غوث جس پر توجہ فرماتے ہیں وہی غوث کا ہوتا ہے۔ غوث اعظم جس پر توجہ فرماتے ہیں وہی قادری بنتا ہے۔ کوئی قادری بن کے عبد القادر جیلانی کو اپناتا نہیں، بلکہ عبد القادر جیلانی جسے اپناتے ہیں وہ قادری بنتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ ہم یہ سمجھے کہ ہم سلسلہ قادریہ میں داخل ہونے کی وجہ سے غوث اعظم ہمارے ہوئے، نہیں۔ غوث اعظم
نے ہمیں اپنا لیا، اس لیے ہم قادری بنے۔ غوث اعظم کو پکارنے کی وجہ سے غوث ہماری طرف متوجہ ہوئے، یہ نہیں، بلکہ غوث متوجہ ہونے کی وجہ سے ہم غوث کو پکار رہے ہیں۔ تو بندگان خدا، اسی طرح یہ 12ویں ہم سے نہیں ہوتی۔ غوث اعظم کا یہ حال ہے، غوث اعظم کی یہ کرامت ہے، غوث اعظم کا یہ تصرف ہے، غوث اعظم کا یہ اختیار ہے۔ غوث جن سے بنے ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی طرف چن لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے تو ہم اس کے ہوتے ہیں۔ وہ جسے مسلمان بنانا چاہتا ہے وہ مسلمان بنتا ہے، وہ جسے محمدی بنانا چاہتا ہے وہ محمدی بنتا ہے، اسی طرح وہ جسے قادری بنانا چاہتا ہے وہی قادری بنتا ہے۔ ہم قادری نہیں بنتے، حقیقت میں اللہ کا جس پر احسان ہوتا ہے اسے ہی ایسی محفلیں میسر ہوتی ہیں۔